مجھے دے دیجیے. میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہاں انکار نہیں ہوتا. چادر اٹھائی دے دی، کہا لو یہ تمہاری ہو گئی. صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ کیسا صحابی ہے، حضور کے لیے تحفہ آیا تھا، ان کو ضرورت بھی تھی اس وقت، اگر کوئی نہ دیتا تو آپ خریدتے اور آپ نے لے لی ان سے. اب صحابی کہنے لگا لوگوں تانے نہ دو، لوگوں کم سے کم میرے دل کا حال بھی تو پوچھو، میں نے کیوں مانگا ہے یہ چادر؟ کیا میں نے گرمی سے بچنے کے لیے مانگا ہے؟ نہیں، میرے پاس چادروں کی کوئی کمی نہیں ہے. رجوت برکتھا، میں نے یہ برکت دینے کے لیے لی ہے. یہ اس وقت میں نے یہاں پر اپنی گرمی کے لیے نہیں بلکہ قبر میں نار سے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے مانگی ہے. یہ مصطفیٰ سے یہ چادر نسبت رکھتی ہے، اس لیے میں نے مانگی ہے. میرا ایمان ہے جب مجھے کفنایا جائے گا تو مجھے اسی چادر سے کفنایا جائے تاکہ مجھے آگ بھی کچھ نہ کہہ سکے. یہ نسبت ہے. اسی طرح جس طرح یہ نسبتیں ہیں، بلا دلیل آپ نسبت کو مانا کریں، کسی کے دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابو بکر سے جب پوچھا تھا ابو بکر تم کیا کہتے ہو، تمہارا نبی گیا تھا بیت المقدس پہنچا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ عاشقین کو، نقشبندیوں سنو، یہ عاشقین کو ایک سبق دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی پیارے مصطفیٰ کی فضیلت بیان کرے تو بلا دلیل اس کو مانو، کہو کہ میرا نبی اس سے بھی بڑھ کر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ. لوگوں ماشاءاللہ اسی طرح یہ منظر ہوگا. یاد رکھیے گا میری یہ بات، میں یہ کسی شریعت کے حوالے سے یا کسی کتاب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ میرا دل گواہی دیتا ہے. یہ ایک وجہ ہے. ہر بندے پہ یہ وجہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے تو یہ شوق حیران کر دیتا ہے. ایک نعرہ لگتا ہے، ایسا نعرہ لگتا ہے کہ دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ عاشق ہے، اور ہم اس کے نعرے کا جواب بھی نہیں دے پاتے. کوئی اگر ہم سے گانے کی فرمائش کرے تو ہم بلا کسی شرم کے، کوئی آہت محسوس نہیں کرتے تو ہم گانا بھی گا دیتے ہیں. یہاں نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر کی آوازیں لگتی ہیں اور ہم خاموش کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایسا نعرہ لگاؤ کہ مصطفیٰ وہاں اپنی قبر میں خوش ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ. اس معراج کو نسبت ہمارے مصطفیٰ سے ہے. اب معراج کی سمری کیا ہے؟ معراج کیوں ہوئی؟ وقت بہت نکل رہا ہے، لوگوں کا پھر شکایت بھی ہوتی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ 1-2 منٹ میں ختم کر دوں. یہ معراج جو میں سوچتا ہوں، I didn't read in any book. میں کسی کو رسپانسبل اس کا نہیں ٹھہراتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. There are 2 reasons. One concerned to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the other one to follower of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just to show the people that he has a value, he has a status, he has an importance, that nobody can reach on that status. He has a value. اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. Either they belong to the messengers or common people. Nobody can reach on the status of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the second thing that concerned to the common people, to the follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Prayer, namaz, salat. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says the main difference between mu'min and kafir, Muslim and non-Muslim is salat. Once a companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came and asked, Ya Rasulullah, what is the most lovable thing that Allah subhanahu wa ta'ala loves? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says the most lovable thing that Allah subhanahu wa ta'ala loves when people pray salat on their time. And it is a practical obedience to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. We should pray. The main summary for common people, for us, is that we should pray namaz.